روزے کے طبعی فائدے۔ پیارے دوستو، جہاں روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کا ایک سبب ہے، اسی طرح روزہ ہماری روح کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے لیے بھی شفا یاب ہے۔ دوستو، جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، ویسے ہی روزے کے طبی اور سائنسی فائدے ماہرین کے سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، برسوں سے ہوتی آ رہی سائنسی تحقیق نے آج قرآن کے سامنے سر جھکا دیا ہے، اور آج سائنس یہ ماننے پر مجبور ہو گئی ہے کہ قرآن کے ہر حکم میں برکت اور حکمت موجود ہے۔ دوستو، آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک مشہور پروفیسر میورو پیتھ نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جدید تحقیق اور تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ فاسٹنگ یعنی روزہ رکھنے سے کئی جسمانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے اس جدید سائنسی تحقیق کو آزمانا چاہا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ عرصہ دراز سے اسٹمک انفلیمیشن کا شکار تھے۔ انہوں نے اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے فاسٹنگ یعنی روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور 25 دن کے روزے رکھنے کے بعد انہوں نے اس بیماری سے نجات حاصل کر لی، اور انہیں اپنے اندر ایک انقلابی تبدیلی محسوس ہوئی۔ اس کے بعد پروفیسر میورو پیتھ نے کہا کہ روزہ رکھنا انسانی صحت کے لیے ضروری ہے۔ ایک اور جاپانی ڈاکٹر اور بایولوجسٹ یوشینوری اوسومی نے روزوں کے ذریعے کینسر کا علاج دریافت کیا، جس پر انہیں نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ دوستو، ڈاکٹر اوسومی نے بتایا کہ روزہ رکھنے یعنی 15 گھنٹے فاسٹنگ کرنے سے ہمارے جسم میں غذائیت کی کمی ہو جاتی ہے، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمارا جسم اپنے ہی کچھ ایسے سیلز کو کھانا شروع کر دیتا ہے جو کہ ڈیمیج ہوتے ہیں اور گلے سڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس پروسیس کو آٹوفیجی کا نام دیا۔ دوستو، فاسٹنگ یعنی روزہ رکھنے سے ہمارے جسم کو مہلک یعنی جان لیوا بیماریوں کا خطرہ نہیں رہتا، یعنی ہمارا جسم اپنے ہی متاثرہ گلے سڑے اور ڈیمیجڈ حصوں کو کھا کر ریفریش ہو جاتا ہے۔ ان غیر مسلم ڈاکٹر اور سائنسدان نے کینسر کا علاج روزے کے ذریعے کر کے روزے کا لوہا پوری دنیا میں منوا ڈالا۔ اب تو دنیا کے ماہرین اور سائنسدان روزے کی افادیت کو ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ فاسٹنگ پر ایک کتاب بھی لکھی جا چکی ہے جس کا نام ہے فاسٹنگ اینڈ ایٹنگ فار ہیلتھ۔ اس کتاب کے رائٹر امریکن ڈاکٹر جول فرمن ہیں۔ انہوں نے اس کتاب میں تفصیل سے لکھا ہے کہ جدید علوم اور سائنسی تحقیق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم فاسٹنگ سے بہت جان لیوا اور مہلک بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا، اس سے آپ کے نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ یہ ایک بہت مفید کتاب ہے۔ آئیے اب ہم ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے ہمارے جسم سے کیسے مہلک بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے، یا روزہ ہمارے جسم کے لیے کس طرح سے مفید ثابت ہوتا ہے۔ روزوں کا پہلا ہفتہ۔ جب ہم اس پہلے ہفتے میں روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں تو ہم انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جسم میں کمزوری، سستی، کاہلی، ہونٹوں کا خشک ہونا اور بے حد تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ فاسٹنگ کے پہلے ہفتے میں بلڈ شوگر لیول اور بلڈ پریشر میں بے حد کمی آتی ہے۔ جسم کی چربی ٹوٹ پھوٹ کر بلڈ گلوکوز لیول میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ روزہ دار کے پھیپھڑوں میں معمولی تکلیف بھی ہو، کیونکہ آپ کی باڈی کلیننگ پروسیس اسٹارٹ کرتی ہے۔ لیور، کڈنی، اسکن، ان سب کا ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتا ہے، اور آپ کے جسم کا کلیننگ پروسیس شروع ہو جاتا ہے، اور باڈی کے فنکشن امپروو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے آپ کا جسم روزہ رکھنے سے ٹیون اپ اور ریپیئر ہونا شروع ہوتا ہے۔ سیکنڈ ویک آف رمضان۔ دوستو، رمضان کے دوسرے ہفتے میں جسم بھوک اور پیاس کا عادی ہو جاتا ہے۔ جسم میں اس چربی کے پگھلنے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے جو خون کے بہاؤ کو کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور خون کا بہاؤ اچھا ہونے لگ جاتا ہے۔ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو ریسٹ ملتی ہے۔ خراب خلیے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے اور صحت مند خلیے بننے لگتے ہیں۔ رمضان کا تیسرا ہفتہ۔ دوستو، رمضان کے تیسرے ہفتے میں جسم خون کی روانی کو برقرار رکھتے ہوئے بہترین انداز میں کام کرتا ہے، جس سے جسم کے پٹھوں میں کھچاؤ نہیں رہتا اور نظام انہضام کو بہتر بھی بناتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے میٹابولزم کو بھی بہتر بناتا ہے۔ آپ کے دل کا فنکشن اور خون کی کمپوزیشن بہتر ہو جاتی ہے۔ ہارٹ کی پرفارمنس مسلسل بڑھتی جاتی ہے اور بلڈ ویسلز کی بھی کارکردگی بڑھ جاتی ہے۔ باڈی کا نرو سسٹم بہت بہتر اور امپروو ہو جاتا ہے اور جسم کو بہت سی بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ ناظرین کرام، رمضان کے چوتھے ہفتے میں دماغ کی کارکردگی بہتر ہونے لگتی ہے۔ نیورون کے بانڈ میں گہرائی آنے لگتی ہے اور جس کے ساتھ ساتھ یادداشت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ جسم میں توانائی آ جاتی ہے اور جسم کے اعضاء پوری طاقت کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور میٹابولزم درست
درست انداز میں کام کر کے آپ کے جسم میں نیوٹریشن کی مقدار بڑھاتا ہے۔ انسان خود کو صحت مند اور توانا محسوس کرتا ہے، ناخنوں میں چمک اور بالوں میں مضبوطی آ جاتی ہے اور چہرے سے پمپلز، ایکنی وغیرہ کا خاتمہ ہونے لگتا ہے، خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور آپ لمبے عرصے تک جوان رہتے ہیں۔ یعنی 1 مہینہ روزہ رکھنے سے دوستو ہماری باڈی فریش ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ دوستو ہمارا رب کریم ہم سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس نے یہ رمضان کا 1 مہینہ ہمیں تحفے میں اسی لیے دیا ہے تاکہ ہمارے جسم کی زکوٰۃ نکل سکے اور ہمارا جسم تندرست اور توانا ہو سکے۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسی ہی مزید ویڈیوز کو دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک رضوان الحق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔